20 مارچ 2024 کی شام گوادر میں پورٹ اتھارٹی کمپلیکس پر حملے کی ذمہ داری کالعدم شدت پسند تنظیم بلوچ لبریشن آرمی کی جانب سے قبول کی گئی اور کہا گیا ہے کہ یہ کارروائی تنظیم کے مجید بریگیڈ نے سر انجام دی۔ گوادر پورٹ اتھارٹی کمپلیکس پر حملہ کرنے والے تمام 8 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ بدھ کی شام 3:30 بجے کے قریب گوادر پورٹ اتھارٹی کمپلیکس کے احاطے سے دھماکوں اور فائرنگ کی آوازیں سنی گئی تھیں، جس کے بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر کلیئرنس آپریشن شروع کیا۔ واضح رہے کہ گوادر پورٹ اتھارٹی کمپلیکس میں اہم سرکاری دفاتر ہیں۔ اس کمپلیکس میں وابڈا الیکشن کمیشن کے علاوہ سیکیورٹی سے متعلقہ اداروں کے دفاتر بھی ہیں۔ یہ رواں برس دوسرا موقع ہے کہ 2011 میں تشکیل پائے جانے والے مجید بریگیڈ کا نام بلوچستان میں کسی بڑے حملے میں سامنے آیا ہے۔ اس سے قبل 29 اور 30 جنوری 2024 کی درمیانی شب خودکش بمباروں سمیت متعدد شدت پسند مچھ شہر میں تھانے پر حملہ کیا تھا، جس کے بعد سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کے دوران 3 خودکش بمباروں سمیت 11 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ یہ انتہا پسند گروپ نیا نہیں ہے، بلکہ گزشتہ چند سالوں میں اس کی کارروائیوں میں شدت دیکھنے کو ملی ہے، جن میں اکثر و بیشتر پاکستان میں کام کرنے والے چینی اہلکاروں اور تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ 2022 میں کراچی یونیورسٹی کے احاطے میں ہونے والے اس دھماکے کی ذمہ داری بھی مجید بریگیڈ نے ہی قبول کی تھی، جس میں 3 چینی اساتذہ سمیت کم از کم 4 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے تھے۔ مجید بریگیڈ اور اس کے فدائین کا نام پہلی بار اس حملے کے بعد سامنے آیا تھا، جب کوئٹہ میں سردیوں کی ایک شام کو ارباب کرم خان روڈ پر ایک کار ایک گھر کے باہر آ کر رکی اور اس کے بعد ایک شدید دھماکہ ہوا۔ یہ گھر سابق وفاقی وزیر نصیر مینگل کے بیٹے شفیق مینگل کا تھا اور یہ واقعہ 30 دسمبر 2011 کو پیش آیا تھا۔ اس حملے میں شفیق مینگل محفوظ رہے، جبکہ ان کے محافظوں سمیت 10 افراد ہلاک اور 23 زخمی ہوئے۔ کی ذمہ داری کالعدم بلوچ لبریشن آرمی نے قبول کی اور کہا کہ مجید بریگیڈ کی جانب سے فدائی نوجوان درویش نے یہ حملہ کیا تھا۔ اس کے بعد اس بریگیڈ کا کوئی واضح حملہ نظر نہیں آتا۔ تقریباً 7 سال کے بعد 1 اگست 2018 کو بلوچستان کے سونے اور تانبے کے ذخائر والے ضلع چاغی کے صدر مقام میں ایک ٹرک سامنے سے آنے والی بس جس میں چینی انجینئر سوار تھے ٹکرا گیا، جس کے نتیجے میں 3 چینی انجینئر سمیت 5 افراد زخمی ہوئے۔ BLA کے مجید بریگیڈ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی اور بتایا کہ حملہ آور نوجوان ریحان تھا، جو مجید بریگیڈ کے سربراہ اسلم استاد اور اسلم اچھو کا بیٹا تھا۔ اسی سال یعنی 2018 کو کراچی میں نومبر میں چین کے سفارتخانے پر حملہ کیا گیا، جس میں 4 حملہ آور پولیس مقابلے میں مارے گئے۔ اس حملے کی ذمہ داری بھی مجید بریگیڈ نے ہی قبول کی۔ 2019 میں اس گروپ نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے مرکز گوادر شہر میں PC ہوٹل پر حملہ کیا، جس میں 5 افراد ہلاک ہوئے جبکہ 3 حملہ آور مارے گئے۔ مجید بریگیڈ نے اس کارروائی کو فدائی مشن قرار دیا۔ اس کے اگلے سال جون 2020 میں کراچی اسٹاک ایکسچینج پر حملہ کیا گیا، جہاں 4 حملہ آور مارے گئے۔ اس حملے کی ذمہ داری بھی مجید بریگیڈ نے ہی قبول کی۔ نوسکی اور پنجگور میں فروری 2022 میں حملوں کو مجید بریگیڈ نے فدائی حملہ قرار دیا تھا۔ سن 2018 سے اب تک ایسے 10 سے زیادہ حملے ہو چکے ہیں۔ ناظرین، بلوچستان میں حالیہ مسلح جدوجہد کا آغاز سابق وزیر اعلیٰ اور سینئر سیاستدان نواب اکبر بگٹی کی ایک فوجی آپریشن میں ہلاکت کے بعد ہوا تھا۔ بلوچستان میں اس وقت بلوچستان لبریشن فرنٹ، بلوچ لبریشن آرمی، بلوچ ریپبلکن آرمی، بلوچ نیشنل گارڈ اور دیگر تنظیمیں اور ان کے گروپس شامل ہیں جو مسلح جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں۔ حکومت پاکستان نے ان کی سرگرمی کو دہشت گرد قرار دیتے ہوئے ان پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ ان میں سب سے پرانی تنظیم BLA ہے۔ ان کے تربیتی اور اشاعتی مواد کے مشاہدے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی یہ سوچ تھی کہ وہ کچھ مزید پیش رفت کریں، کیونکہ سب سے خطرناک اقدام یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہیں پر گھس جائیں۔ کالعدم بلوچ لبریشن آرمی کے کمانڈر اور مجید بریگیڈ کے سربراہ بشیر زیب بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن آزاد کے چیئرمین رہے ہیں۔ بعد میں انہوں نے BLA میں شمولیت اختیار کی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مجید بریگیڈ اور باقی مزاحمت کاروں میں فرق یہ ہے کہ گوریلا کو حملہ کر کے بحفاظت نکلنے کی تربیت ہوتی ہے، جبکہ بریگیڈ کے فدائی اپنی جان کی قیمت پر مقصد حاصل کرنے کی تربیت ہوتی ہے، جس میں طویل مزاحمت کے لیے جسمانی برداشت کی بھی تربیت فراہم کی جاتی ہے۔